السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے اصحاب الکہف کے متعلق پوچھا تو یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد 9 یا 9 سے کم تھی۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد 9 یا 9 سے کم تھی۔ یہ ایک غار کے اندر پناہ لینے گئے اپنے ایمان کو اور توحید کو بچانے کے لیے، اور وہیں اس غار کے اندر یہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ غار میں 300 سال رہے اور مزید 9 سال، یعنی 300 سال پلس 9 سال، 309 سال اصحاب کہف غار والے غار میں رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا ان 9 یا 9 سے کم نوجوانوں کا ذکر سورہ کہف کے اندر کیا ہے۔ سورہ کہف جو کہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 15 میں ہے، اور اسی طرح اس کا بقیہ حصہ پارہ نمبر 16 میں ہے۔ سورہ کہف اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کو یاد کرے اور پڑھے گا، دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعے تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم، اور اسی طرح صحیح الجامع الصغیر للامام البانی۔ یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں۔ ایک تو یہودیوں کا سوال، جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان 3 باتوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ کل کہتے ہوئے آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام 15 دن تک وحی لے کر نہ آئے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی بات کہا کرو تو انشاءاللہ کہا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ یہ 3 باتیں یہ تھیں، یہودیوں نے روح کے متعلق پوچھا، اصحاب کہف کے متعلق پوچھا، اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ روح کے تعلق سے پیارے نبی کو جواب دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح حکم ربی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے متعلق کم علم دیا گیا ہے، لہذا زیادہ مت پوچھو۔ اسی طرح ذوالقرنین کے متعلق اللہ نے سورہ کہف کے اینڈ میں بتا دیا، اور اصحاب کہف کے متعلق سورہ کہف کی ابتدا میں بتا دیا کہ یہ غار والے کون تھے۔ یہ غار والے 9
یا 9 سے کم کچھ نوجوان تھے جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کی سمجھ عطا کر دی اور بت پرستی کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ یہ 9 یا 9 سے کم نوجوان اپنی اللہ کی توحید کو بچانے کی خاطر غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور غار میں جا کر سوئے، اور اتنا سوئے کہ 309 سال گزر گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم غار والوں کا ٹھیک قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے اور اللہ نے انہیں ہدایت سے نواز دیا۔ ان نوجوانوں کا زمانہ کب کا تھا تو مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ چند نوجوان جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور بعض نے کہا کہ ان کا زمانہ قبل المسیح تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور بتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیا کرتا تھا، یعنی نمرود کی طرح ایک مشرک بادشاہ تھا، یعنی ابو جہل کی طرح ایک مشرک شخص تھا کہ جو لوگوں کو بتوں کی پوجا پر ابھارا کرتا تھا۔ یہ چند نوجوان 9 یا 9 سے کم، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے، یعنی بتوں کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز سے انکار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، جو آسمانوں کا اور زمینوں کا خالق ہے اور پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ چند نوجوان اپنی مشرک قوم سے علیحدہ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ پبلک میں ان چند نوجوانوں کے عقیدہ توحید کا پرچار ہوا کہ یہ تو ہمارے بتوں سے بیوار ہیں۔ بادشاہ دقیانوس تک یہ خبر پہنچی۔ بادشاہ دقیانوس نے ان چند نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اور ان اہل توحید نے ببانگ دوہل کلمہ حق، کلمہ توحید کافر بادشاہ کے سامنے کہا، اور اس بات کا اقرار اور اعلان کیا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو کائنات کی خالق، مالک، داتا، رازق، دستگیر ہے، جو غریب نواز ہے، بندہ پرور ہے، جو ساری کائنات کا لجپال ہے، جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ان چند نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے برملا اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اعلان کیا اور دعوت دی کہ عبادت کے لائق فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد یہ چند نوجوان، ان کو جب خطرہ محسوس ہوا کہ ہمیں توحید اختیار کرنے کی وجہ سے کسی فتنے اور مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا، تو یہ چند نوجوان بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑی غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ جب یہ اس غار میں پہنچے اور تھک ہار کر جب سوئے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر نیند مسلط کر دی، اور اسی نیند کی حالت میں یہ اس پہاڑی غار میں 309 سال تک مسلسل سوئے رہے۔
یہ 309 سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے۔ ان چند نوجوانوں کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان چند نوجوانوں کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ چند نوجوان اسی غار میں سوئے رہے اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہی وہاں غار کے دہانے پر موجود تھا۔ جب یہ 300 سال بعد اٹھے، 309 سال سوئے رہنے کے بعد اٹھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ 309 سال انہوں نے نیند پوری کی۔ اللہ رب العالمین ان کے پہلو پلٹتا رہا۔ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انہیں جگایا، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، یعنی کتنا وقت ہو گیا ہمیں سوئے ہوئے؟ وہ بولے ہم ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ یہ چند نوجوان یہ سمجھ رہے تھے کہ صبح کے وقت سوئے تھے اور دن کے پچھلے پہر ہم جاگ پڑے۔ ان نوجوانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم 309 سال سوئے رہے، بادشاہ دقیانوس مر گیا، مشرک قوم مر گئی، نسل در نسل گزر گئی، اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں سے البریلویہ اور الدیوبندیہ اور اسی طرح اشعریہ، ان تمام لوگوں کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ ہمارے حال سے واقف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مردے غیب جانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ہمارے حال سے واقف ہے، جو یہ کہتے ہیں پیغمبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے حال سے خبر رکھنے والے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا رد ہوا۔ یہ چند سوئے ہوئے نوجوان 309 سال سوتے رہے، اب ان کو یہ خبر تک نہیں کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں سوئے، بلکہ پورے 309 سال تک سوتے رہے اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح کا واقعہ اللہ رب العالمین نے جناب عزیر علیہ السلام کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے۔ جناب عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر، عظیم المرتبت، عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ بیان کیا۔ پارہ 3 سورہ البقرہ، آیت نمبر ہے جناب یہاں پر 259۔ اس آیت میں اللہ نے عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ اللہ رب العالمین جناب عزیر کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیر ایک بستی پر سے گزرے اور وہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی۔ عزیر نے کہا کہ یا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ اللہ نے
عزیر کو موت دی، فاماتا، اللہ نے عزیر کو موت دی۔ لفظ موت پیغمبر کے لیے یا انسان کے لیے توہین نہیں ہے۔ اللہ نے عزیر کو موت دی، اور موت بھی 100 سال کے لیے دی۔ 100 سال بعد جب عزیر کو زندہ کیا گیا، اٹھایا گیا، اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنا تو یہاں ٹھہرا رہا؟ عزیر فرماتے ہیں 1 دن یا دن کا بعض حصہ، یعنی آدھا دن یا پورا دن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، تو پورے 100 سال یہاں ٹھہرا رہا۔ دیکھ اپنے کھانے کی طرف، تیرا کھانا اور تیرا پانی خراب نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے کھوتے کی طرف، گدھے کی طرف، تاکہ ہم بنائیں تجھے لوگوں کے لیے نشانیاں۔ عزیر کا گدھا مر چکا تھا، ہڈیاں بکھر چکی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا۔ عزیر کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں آپس میں جڑی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر چمڑا آیا، چمڑے پر بال نکلے، اور گدھا مالک کی سواری کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جناب عزیر کو بھی معلوم نہ ہو پایا کہ وہ 100 سال تک ان کو موت آئی، اور یہاں اصحاب کہف 309 سال تک یہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان سوئے ہوں کو 309 سال تک یہ نوجوان سوئے رہے، مرے نہیں ہیں۔ یہ نوجوان اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے، اور ان کو یہ خبر نہ ہوئی کہ 309 سال گزر گئے۔ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں کتنا سوئے رہے، اور جب جاگے تو جاگنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے میں سے ایک بندے کو کہا کہ تم یہ سکے لو اور جاؤ اور شہر سے کوئی اچھا سا پاکیزہ حلال کھانا لے کر آؤ، اور خیال کرنا کہ کوئی تمہارے متعلق آگاہ نہ ہو جائے۔ یہ چند نوجوانوں میں سے ایک نوجوان پھر بازار میں گیا، اور جب وہ سکہ دیا دکاندار کو، دکاندار نے سکہ دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس نوجوان نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، تھوڑی دیر پہلے ہم شہر سے باہر گئے تھے، سکے کو یوں گھور گھور کر مت دیکھو، مجھے کھانے کے لیے کوئی پاکیزہ سا کھانا دو۔ اس دکاندار نے ساتھ والے دکاندار کو بلایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ نوجوان شاید جھوٹ بول رہا ہے، ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ بادشاہ نے کچھ دوسرے بندے ساتھ کیے، اور وہ تمام لوگ بقیہ نوجوان جو غار میں موجود تھے ان تک پہنچے۔ یہ چند نوجوان جن کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ کہنے لگے کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اپنے اس رب کے سوا کسی کو ہرگز معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم اور زیادتی والی بات کہی۔ اب لوگوں نے اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، اور بعض نے کہا 5 تھے، چھٹا کتا تھا، بعض نے کہا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ دیجئے کہ ان اصحاب کہف کی گنتی میرا رب ہی اچھی طرح جانتا ہے، یہ کتنے تھے یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں۔ تو یہ نوجوان 9 تھے یا 9 سے کم تھے، اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ عطا کی تھی۔ اب جب یہ نوجوان بازیاب ہوئے،
لوگوں کو ان کے متعلق علم ہو گیا کہ یہ نوجوان 309 سال پہلے کے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں موت دی اور وہ لوگ فوت ہوئے۔ اب جب یہ چند نوجوان فوت ہوئے، لوگ ان کے تعلق سے جھگڑا کرنے لگے۔ کچھ نے کہا کہ ان کی قبروں پر عمارت بنا دو، اور جن لوگوں نے ان چند نوجوانوں پر غلبہ پایا ان لوگوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب اس آیت کے اس حصے کو لے کر شرک کرنے والوں نے بزرگوں اور اولیاء اور پیغمبروں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی قبروں پر مسجدیں بنانے کا جواز لینے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے اصحاب کہف کی قبروں پر مسجدیں بنانے والے یا مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کرنے والے یہ کون تھے؟ مسلمان مومن تھے یا مشرک تھے؟ یہ معلوم نہیں۔ نمبر 2، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے، اس لیے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سے دلیل پکڑنا کہ درباروں مزاروں پر مسجدیں بنا دی جائیں قطعاً درست نہیں اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی، بلکہ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مرض الوفات میں آپ فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1330، صحیح مسلم حدیث نمبر 529 اور مسلم کی ایک اور روایت میں اسی باب میں پیارے نبی فرماتے ہیں پچھلی امتوں والوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں مت بنانا، میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 532۔ اسی طرح امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی۔ عمر نے حکم دیا کہ اسے لوگوں سے مخفی رکھا جائے، چھپا کر رکھا جائے تاکہ لوگوں کو علم نہ ہو۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہودیوں نے سوال کیا اور اس کے جواب میں اللہ نے سورہ کہف نازل کی، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر دیا، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق بتا دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان چند نوجوانوں کے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری نوجوانی میں ہی توبہ کر لینا یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ تو آج کے نوجوان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے اور شرک و بدعات سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کی حفاظت کریں اور اللہ کی توحید کے ماننے والے بن جائیں، جس طرح اصحاب کہف نے کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس رب کے سوا کسی کو بھی ہرگز نہیں پکاریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتا ہے لقد قلنا اذا شططا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے وہ ظالم ہوتا ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب رحمان نے اس کتاب نور مبین میں فرمایا انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار،
اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اصحاب کہف کی طرح اپنی توحید سمجھنے اور اسے اختیار کرنے اور دنیا کل جہان اللہ اپنی توحید کی خاطر ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی توحید و سنت پر گزرے، ہماری موت شہادت کی موت توحید و سنت پر آئے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمارا ساتھ نبیوں رسولوں صدیقوں شہداء کے ساتھ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔